بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی اس سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں جو اہل کتاب تھے، تورات اور انجیل۔ لما کیوں، وائے تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بی ساتھ، ود آیات آیتوں کا، احکامات کا، اللہ کے، وا اور تم تشہدون تم گواہ ہو، تم سے جانتے ہو۔ یہ آیت ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، یہ آج ہم نے 71 سے شروع کرنا ہے۔ یا اے، پھر وہی بات آگے چل رہی، یا اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسونا تم ملاتے ہو، حق کا، حق کو، سچ کو، ٹروتھ کو، بی ساتھ، بالباطلی ساتھ باطل کے، جو ناحق چیز ہے، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، وَتَكْتُمُونَ اور تم چھپاتے ہو، تم کنسیل کرتے ہو، حق کا، حق کو، سچ کو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اوپر یہ ذکر تھا کہ جو یہود ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں تھیں ان کی کتاب میں، یہود و نصارہ کی، تو وہ چھپاتے تھے، اور پھر ایسا نہیں تھا کہ انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ چھپا رہے ہیں، تو یہ علم سے ہے، تعلمون تم جانتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے باوجود تم دین اسلام کے متعلق جو باتیں تمہاری کتابوں میں ہیں، جو آخری نبی کے متعلق باتیں ہیں، ان کو آپ چھپاتے ہو، اور حق کو نہ حق کر کے وہ پیش کرتے ہو اپنے لوگوں کے سامنے اور دوسروں کے سامنے بھی۔ تو ایسا کام آپ کیوں کرتے ہو، حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، سر میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ لیں، میں ریوائز نہیں کرتا پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون تم ملاتے ہو، الحق و حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وا اور تک تمہارا تم چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، وا اور انتم تم جانتے ہو، وا انتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ جزاک اللہ، شاباش، ویری گڈ۔ وکالت اور کہا طائفتن ایک گروہ نے، ایک گروپ نے، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بلیو کرو، بی ساتھ اللہ زی وہ جو، انزلہ نازل کیا گیا، ریویل کیا گیا، اللہ اوپر، اللہ زینا ان لوگوں کے جو امنو ایمان لائے، کہ یہ بات ہو رہی ہے یہود کے ایک گروہ کی۔ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اسلام اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، اگر اسے مارا بھی جاتا، اسے مطلب اپنے گروہ سے علیحدہ بھی کیا جاتا، اور ایون کہ اسے قتل بھی کر دیا جاتا، تو وہ اسلام سے ریٹرن نہ ہوتا، وہ دوبارہ کفر میں جانا پسند نہ فرماتا۔ تو اسلام کے بارے میں یہ امیج اس دور میں بن گیا تھا، تو یہود نے کوشش کی کہ اس امیج کو خراب کرے، اور اپنے ہی کچھ لوگ تیار کیے یہودی، اور انہیں کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کلمہ شلمہ پڑھیں، ان کے اوپر ایمان لائیں، اور صبح کے وقت جائیں اور شام کے وقت آپ انکار کر کے دوبارہ یہودی ہو جائیں، دوبارہ اس میں کنورٹ، سارا دن مسلمان رہیں دوبارہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ ادھر موجود ہیں، کچھ لوگ تو سمجھیں گے کہ شاید آپ نے جان بوجھ کر، لیکن زیادہ تر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے، اور پھر بھی انہوں نے سارا اسلام کو دیکھا پرکھا، اور انہیں اسلام اچھا نہیں لگا، تو یہ اسلام سے ریٹرن ہو گئے، تو ہم بھی ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا انہوں نے اسلام کے بارے میں پلان کیا تھا، اس کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا یعنی جو مسلمان تھے، اس سے مراد یہ ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آغاز کو، بگننگ کو، سٹارٹ کو، وجہ نہار، دن، نہار کہتے ہیں دن کے شروع میں، اور وقت فرو اور انکار کر دو، آخرہ آخر میں، آخیر میں، اینڈ پر ہو اس کے، یعنی شام کے وقت، رات کے وقت اس کا انکار کر دو،
لا اللہ تاکہ ہم وہ کون وہ جو مسلمان ہیں، اس کی ضمیر جو ہے یہ اس طرف ہے مسلمانوں کی طرف، مومنوں کی طرف یرجعون یرجعون وہ ریٹرن ہو سکے، راجہ یرجعو کہتے ہیں جا کر واپس آنا، تاکہ وہ بھی اسلام سے دوبارہ وہ کفر کی طرف لوٹ سکے۔ لوٹ جائے۔ شاباش۔ ریوائز کروں یا پڑھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قالت کہا طائفتن ایک گروہ نے من سے اہل الکتابی اہل کتاب سے آمنو ایمان لاؤ بی ساتھ الذی اس پر انزلہ جو نازل کیا اعلیٰ پر الذین وہ جو آمنو جن پر ایمان لائے وجہ دن کے ان لوگوں پر وجہ جو ایمان لائے، یہ جو نازل کیے گیا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی کہ مسلمانوں پر، مسلمانوں کی مسلمانوں بات ہے۔ پر ہاں وجہ نہاری دن کے شروع میں و اکفرو اور کفر کرو انکار کر دو آخرہ شام یعنی دن کے آخر میں شام میں لعل تاکہ ہم وہ یرجعون کفر کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ جزاک اللہ، شاباش۔ ولا اور نہ تؤمنو تم مانو اور نہ تم بلیو کرو اس بات پر، الا ایکسیپٹ مگر، لی کے لیے، من جو تابعہ پیروی کرے فالو کرے، دینکم دین تمہارا۔ اور جب یہ ان یہودیوں کو بھیجتے تھے تو انہیں ساتھ اس بات کا بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق ہے، ان کے معجزات سارا چیزیں، ان کا رہن سہن، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ، ہم تو ایک پلاننگ کے تحت بھیج رہے ہیں، سازش کے تحت، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ مسلمان ہی ہو جائیں ہمارے یہودی۔ تو ساتھ ان کو یہ ہدایتیں کی جا رہی ہیں کہ اب آپ نے ان کی بات نہیں ماننی اللہ کے نبی کی یا ان لوگوں کی، اور ان کو فالو کرنا نہیں شروع کر دینا، اور اسی چیز کو صرف فالو کر رہے ہیں تو یہودیوں کو، دینکم دین تمہارے، ولا اور نہ تومنو بات مانو، الا ایکسیپٹ کسی کی بھی بات نہ ماننا دل سے تہہ دل سے، لمن کے لیے جو تابعہ پیروی کرے، دینکم تمہارے، مگر جو تمہارے دین کے لوگ ہیں صرف ان کی بات آپ نے مانی ہے، یہودیوں کی بات مانی ہے، یہودیوں کے علماء کی بات مانی ہے، ایسا نہیں تو آپ ان کی بات ماننا شروع کر دیں۔ کل کہہ دیجئے، یہ جو اتنا حصہ ہے نا آیت کا، یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے والی، سمجھنا اس کو آپ نے، اتنا جو حصہ ہے نا یہ ہے یہودیوں کے بارے میں، یہ یہودی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی مگر اپنے دین والوں کی۔ آگے یہ جو بات ہے نا یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انا بے شک، نو ڈاؤٹ، ان الہدا بے شک ہدایت، حد اللہ ہدایت ہے اللہ کی، اللہ جو، کی طرف سے۔ ہاں ہدایت جو اصل ہدایت ہے نا وہ ہدایت اللہ کی ہی ہے۔ آگے پھر یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ پھر یہودی آپس میں کر رہے ہیں بات، یعنی اس کا لنک اس کے بعد آئے گا، ان کے یوتا دی گئی احدن کسی ایک کو، مثلا مثال مانند ما جو اوتی تم دیے گئے ہو تم، او یا یوہا جو کم وہ حجت پکڑیں تمہارے لیے، دلیل پکڑیں تمہارے لیے، بحث کریں تمہارے لیے، اندہ پاس ربکم تمہارے خلاف وہ بحث کریں یا دلیل پکڑیں، اس بات کو آرگیو کریں، اندہ پاس ربکم رب تمہارے۔ اس کو سمجھنا اب آپ نے کہ یہ جو پہلا ہے نا، او ان یوتا کے دیا گیا احدن کسی ایک کو، مثلا جیسے مثال، ما تی تم جیسے تم دیے گئے ہو، احدن سے یہاں مراد بنی اسماعیل کے یہود نصارہ پر جو کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، تو ظاہر ہے انجیل، اور پھر یہ اسی کا آگے لنک تھی، اور قرآن پاک اور ان میں آیات ملتی جلتی ہیں، اور جو انبیاء کا تسلسل تذکرہ تورات اور انجیل میں، اور وہی پھر آگے قرآن پاک میں بھی تھی، اور موسٹلی اس کی تعلیمات بھی ان کی ایک جیسی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو ان پر یہ راز نہیں آپ نے افشا کرنا کہ آپ کو جو کتاب ملی ہے بنی اسماعیل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ان جیسی ہی کتاب ہے جیسے انہیں تورات اور انجیل ملی۔ اور دوسری بات
کہ آپ نے دین اسلام کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی کتاب میں اشارات موجود ہیں، جو آپ کی کتاب میں ان کے اصحاح موجود ہیں، جو آپ کی کتاب میں ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، ان کا ذکر ان کے پاس نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کر دیا ان کا ذکر تو کل کو اس بات کو مسلمان جو ہیں وہ ایویڈنس لیں گے، دلیل بنائیں گے، اور آپ کے رب کے پاس وہ اس دلیل کو رکھیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، انہوں نے ہمیں خود یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چھپا رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں کہ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ تو سارا سنتا ہے، سارا جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو آگے کھول کے مسلمانوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آپس میں اس طرح کے ہیں، آپ نے ان سے اس طرح بچنا ہے۔ کل کہہ دیجئے انا بے شک فضل بی ید اللہ، ساتھ ید کہتے ہیں ہاتھ، اللہ فضل سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہی وہ عطا کرے اسے من یشاء جسے وہ چاہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کا علم ہے، جو احادیث ہے، یہ جو دین کا علم ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا، رحمت قرار، برکت۔ تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، من یشاء جسے وہ چاہے وہ دے، وہ بنی اسماعیل کو دے، وہ بنی اسرائیل کو دے۔ تو یہ اللہ کی سلیکشن ہے۔ واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ میں روایت کروں؟ ولا اور نہ تو منو تم ایمان لاؤ۔ سر وہ میں مائک آف تھا بولے جا رہی تھی سر، ریوائز یہ والا حصہ دوبارہ ریوائز کر دیں۔ چلے میں کرتا ہوں، این یؤتا سے سارا ہی میں کر دیتا ہوں ایک بار، یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، میں سارا ہی کر دیتا ہوں۔ ولا اور نہ تو منو تم ایمان لاؤ، اے یہودیو نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن اس پر جو تابعہ پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی، یعنی صرف یہودیوں کی بات مانو اور کسی کی بات نہ ماننا۔ کل کہہ دیجئے انا بے شک ہدایت خدا اللہ، ہدایت اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے کہہ دی کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی ہے۔ ان کے یوتا، پھر آگے یہ یہودی آپس میں، ان کے یوتا دی گئی احدن کسی ایک کو، یعنی بنی اسماعیل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مثلا اس جیسی کتاب ماں جو اوتی تم دیے گئے ہو، او یا دوسری بات یوہا جو کم وہ حجت پکڑیں، وہ دلیل پکڑیں، وہ آرگیو کریں تمہارے خلاف، اندہ پاس ربی رب تمہارے کے، کہ کوئی ایسی بات ان پر افشاں ہو جس کو وہ دلیل بنائیں مسلمان، اور تمہارے رب کے پاس بھی اس کو پیش کریں۔ کل کل قیامت کو کل کہہ دیجئے انا بے شک فضل بی یاد اللہ، ساتھ ہاتھ اللہ کے میں ہے، یوتی وہ عطا کرے اسے وہ اپنے اس فضل کو، من یشاء جسے وہ چاہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جانے والا ہے۔ اور لا نہیں تؤمنو تم ایمان لاؤ الا مگر لمن جو تابع اتباع کرے دینکم تمہارے دین کی۔ کل کہہ دیجیے انا بے شک الہدا ہدایت خود اللہ اللہ کی طرف سے، این یہ کہ یؤتا لائے احدکم کوئی ایک مثال ما جو اوتی تمہیں دیا گیا، یا یحاجوکم کوئی حجت یا دلیل اندا پاس ربکم تمہارے رب کی۔ کل کہہ بے شک انا بے شک فضل بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جزاک یختصو وہ اسپیسیفک کر لیتا ہے، وہ مختص کر لیتا ہے، وہ خاص کر لیتا ہے، بھی ساتھ رحمت ہی رحمت اپنی کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل صاحب فضل ہے، فضل والا ہے، عظیم عظیم انتہائی عظیم۔ یختص وہ مختص کر لیتا ہے، بے ساتھ رحمتی ہی اپنی رحمت کو، من جسے یشاء چاہتا ہے، اور اللہ اللہ ذو ساتھ فضل عظیم فضل کرنے والا اور عظیم ذات ہے۔ عظیم ہے، عظمت والا ہے، بلند۔
اچھا، عظیم. یہ جو ہے نا اس دیکھیں کہ اس دین کو، اس کتاب کو فضل بھی کہا گیا ہے اور رحمت بھی کہا گیا ہے، اور یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور ایک کیا مراد ہے کہ جس کو اسلام مل گیا، جس کو دین ٹرو اسپرٹ میں مل گیا، جس نے کتاب اور حکمت کو سمجھ لیا، تو انشاءاللہ تعالی اس کی آنے والی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، اور کل کو قیامت والے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، جنتوں میں جائے گا. تو یہ بہت بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اب ہم کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر دنیا میں بھی عمل کر جائیں، تو یہ ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کافی ہوگا. آگے یہ لاسٹ یہ ہے 74. وَمِن، اور سے. آگے یہود کی ایک اور بات کا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو اپنے کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ ان کا باطل عقیدہ ہے. وَمِن، اور سے. اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. من، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. ایسے لوگ موجود ہیں، من جو، ان اگر، تا من ہو، آپ امانت رکھے اس کے پاس، ان کے پاس، بھی کنتار، کنتار کہتے ہیں بڑی رقم کو، جو زیادہ رقم ہو، کوئی بڑی رقم، یودیہی، وہ واپس کر دیں گے، ہی اس رقم کو، اس جو آپ نے ان کے پاس رقم رکھی ہے اس کو آپ کو ریٹرن کر دیں گے. الا، کی طرف کا، آپ کے. اگر اہل کتاب میں سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اگر آپ ان کے پاس بڑی کوئی رقم رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ویسے کی ویسے ہی واپس کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کسی کی بھی جو صفت ہوتی ہے اسے اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کفار ہی تھے اس وقت کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خوبی ہے وہ بیان کی ہے. وَمِنْهُمْ، اور سے ان میں سے. من، جو، ان اگر، تا من ہو، آپ امانت رکھیں اس کے پاس، بھی دینار، کوئی ایک دینار، کوئی ایک سکہ، صرف ایک سکہ ہی آپ ان کے پاس امانت دے دیں. لا، نہیں، یودیہی، وہ واپس کریں گے اس سکے کو. یہ ہا کی ضمیر اس کی دینار کی طرف جا رہی ہے. الیکا، کا، کی طرف. الا کا مطلب ٹورڈز، کی طرف، کا، آپ کی طرف. الا، مگر، ایکسیپٹ. ما، ما دمتا. ما دمتا کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، مسلسل، کنٹینیوسلی، لگاتار. اللہ اوپر ہی اس کے جس کو آپ نے امانت دی ہوئی، قائمن، کھڑے ہو جائیں. بعض کا تو کسی سے قرضہ لیتا تھا تو انسان اس کو جیسے بعض لوگ جب انہوں نے قرضہ لینا تو وہ سر پر آپ کے سوار ہو جاتے ہیں کہ یار میری واپس کرو، میرا یہ آپ کے اتنے پیسے ہیں، اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے، مسلسل اپنا مطالبہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف ایسی ہی صورت ہے کہ آپ ان کے سر پر مسلسل کھڑے ہو جائیں تو پھر ہی آپ کو واپس کریں گے، چاہے وہ ایک دن آ رہی ہو. ویسے وہ واپس کرنی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کی نشاندہی کی. ذالکا، وہ، بھی، ساتھ، انہم، بے شک وہ، کالو، انہوں نے کہا، لیسا، نہیں ہے، اللہ اوپر، نہ ہمارے، فی میں، فی الامیین، میں، ان پڑھ لوگوں کے، یعنی کہ جو یہ تھے ان کو یہ امیین کہتے تھے، جو مکہ کے بت پرست بھی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا کیونکہ ان کے پاس کتاب اب نزول ہو رہا تھا، پہلے نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو کتاب کا عمل سمجھتے تھے. سبیلن، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی راستہ، کوئی راہ، کہ کل قیامت کے دن اگر ہم یہ امیین کا مال کھا جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری گرفت نہیں کرے گا. یہ ان کے لیے جو تھے مسلمان یا دوسرے لوگ وہ کافر تھے، وہ خود کو مسلمان سمجھتے تھے، کہتے جب ہم کو ان کفار کا مال کھا جائیں تو ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی راہ نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہرگز بیان نہیں کی کہ کسی جو آپ کے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے اس کا مال آپ نے کھانا ہے. یہ آگے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے آیت کے اس حصے میں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اوپر اللہ کے، علی اللہ الکذب، کذیبہ، اوپر اللہ کے جھوٹ. یہ جو اتنا بڑا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امین کا مال کھانا جائز ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ وہ باندھ رہے ہیں. وہم، اور وہ، یعلمون، وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے
خوبصورت الفاظ میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بات کا انہیں علم نہیں ہے اور وہ جھوٹ بنائے، اس کا بھی اس نے علم ہے کہ یہ ہم جھوٹ، یہ ہم نے عقیدہ جو ہے، یہ جو بلیف ہے اپنے یہودیوں میں یا عیسائیوں میں، یہ ہم نے گڑ دیا اور یہ جھوٹا ہے، اور اس طرح کی وہ تحریفات کرتے ہیں. اس لیے جو نئی کتاب، نئے نبی کی شریعت، اتنی زیادہ ان میں خرابیاں آ چکی تھیں شرک اور کفر کی وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہ نئے نبی کو، پیغمبر آخر زمان کو مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک اور اس کے مطابق چلنے کے اور سارے ان کے قائد بیان کیے، اور یہی بھی کہا کہ یہ مسلمانوں میں بھی یہ اس طرح حدیث میں اس طرح یہ چیزیں آ سکتی ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے. اور گائیڈنس کے لیے قرآن پاک کو ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایسا آپ نے جو قائد ان کے یہود اور نصارہ کے سورہ بقرہ بھی ہم نے پڑھی، ایسا آپ نے زندگی میں نہیں کرنا. ومن اور سے اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے من جو ان اگر تا من ہو آپ رکھیں اس کے پاس، بکن تار ان کوئی بڑی رقم، یودی وہ ریٹرن کر دے گا، واپس کر دے گا، علیہ کا طرف آپ. ومنہم اور ان میں سے من جو کوئی ایسے بھی ہیں، ان اگر تا من ہو آپ امانت رکھیں اس کے پاس، بھی دینار ان کوئی ایک دینار، کوئی ایک سکہ، لا یودی نہیں واپس کریں گے اس کو، الہی کا طرف تمہاری، الا مگر ما دمتا لگاتار رہو، علیہ اوپر اس کے، قائم سوار اس کے سر پر سوار ہو جو آپ. ذالکا یہ یا وہ، بِأَنَّهُمْ ساتھ بے شک وہ، کالو انہوں نے کہا، ساتھ ان کے، کالو انہوں نے کہا، لیسا نہیں علینا اوپر ہمارے، فی الامیین میں ان پڑھ لوگوں میں، ان لیٹرڈ لوگوں میں، سبیل کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی راہ، کوئی رستہ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، اللہ اوپر اللہ کے، کاذبہ جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون وہ اس بات کو جانتے بھی. ومن اور سے اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے من جو یہ کہ تأمن ہو واپس کر دے گا، تأمن ہو امانت یہ دیکھیں نا، امانت تأمن کی ہو طرح، اگر امانت امانت رکھیں اس کے پاس، لیکن تاری بہت بڑی رقم، یودی ہی واپس کر دے گا، علیہ کا تم پر. ومنہم اور ان میں سے من جو یہ کہ تأمن ہو آپ رکھے، بدیناری ایک دینار، لا یودی ہی نہیں واپس کرے گا، علیہ کا تم پر، الا مگر ما جو تم کھڑے رہو، تم علیہ سوار اس ہو پر، جاؤ، علیہ اوپر اس کے، قائمن کھڑے، تم لگاتار رہو، علیہ اوپر اس کے، قائمن کھڑے. کھڑے. ذالک وہ، بِأَنَّهُمْ یہ بھی ساتھ، انہم یہ کہ قالو کہتے ہیں، انہوں نے لیسا کہا، نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیین میں، امیین میں سے، سبیل کوئی راستہ. کوئی سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پکڑ، کوئی گرفت، کل قیامت والے دن اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں کہ ہم نے یہ امیین کا مال کھایا ہے تو اس پر ہم پر کوئی گفت نہیں ہوگی. یہودیوں کا مال نہیں کھانا اور عیسائیوں نے عیسائیوں کا مال نہیں کھانا، لیکن جو امیین ہیں ان کا مال آپ کھا سکتے ہیں، جائز وا نکاح اور کے بغیر. یقولون کہتے ہیں، اللہ پر، اللہ پر کذبا جھوٹ، وا اور ہم وہ یعلمون اس کو جانتے ہیں. جزاک اللہ، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت شفا دے. ربنا آمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اللہم ادخلنا فی الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییت منا فاحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اعوذ بالواس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی، سر جی، جی جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لنک سینڈ کیا کرتے تھے ان کا جو ہے نا وہ گروپ میں.